أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم. عرض مقتل کس کے قدموں میں یہ بچھتی جا رہی ہے، عرض مقتل کس کے قدموں میں ادا کس نے کیا زیر خنجر عصر کا سجدہ. تو حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے غم رخصت بھی امت کو یہ پیغام دیا، جان تو چلی جائے پر نماز نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے سجدہ قضا نہ ہو. حضرات محترم، آج ہم نام لیوا تو سیدنا امام حسین کے ہیں، شہداء کربلا کا نام لیتے ہیں، ان کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے قول اور فعل دونوں میں تضاد ہے. سچی محبت وہ ہوتی ہے جو عمل سے ثابت ہو. تو جب محب اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی وضاقتہ، اس کا لباس، اس کی گفتار، اس کی چال چرن وہ سب محبوب کی طرح ہوتا ہے. تو جتنی محبت اپنے محبوب کے ساتھ کسی کو ہوتی ہے وہ اسی کی ہو بہو شکل بننے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی کا محب ہے، کسی محبوب کیا عاشق ہے، یہ کون عاشق ہے. اور یہی حضرات محترم، آج امت مسلمہ کی زبوں حالی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے کو بھول گئے ہیں. تذکرہ تو کرتے ہیں زبان کے ساتھ لیکن عمل میں کہیں بھی مطابقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، منقبت اہل بیت اطہار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ حسین محی الدین، وہ تشریف لائیں تو اہل بیت اطہار کی شان میں منقبت پیش کریں. جناب حافظ حسین محی الدین، ان قیامت سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو. یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئی میرے کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئی میرے
سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ حسین بن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین بن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ لاش دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ لاش دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، نظیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نظیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ ابھی تک ہے انشاءاللہ 8 بجے تک ہم نے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سید اسد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بچے بھی ہیں ہمارے پاس منقبت کے لیے، ان کو بھی وقت دیں، تو اپنے وقت کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں منقبت کے لیے دعوت دوں گا محمد مزمل حسین، وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں جناب محمد مزمل حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ. اور ننے منے ثنا خان وہ تشریف لاتے ہیں. محمد حشام امین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بھی جو کہ جامعہ الاسلامیہ لوٹن میں زیر تعلیم ہیں. 3 سال کا اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ اب 4تھے سال میں آگے منتقل ہوں گے. آپ احباب دعا بھی کریں
कि अल्लाह करे कि ये हमारा मुस्तकबिल आने वाली नस्लों के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ये अल्लाह ताला के बारगाह में ये हाजिर रहें और अल्लाह ताला इनको अपनी दीन की खिदमत के लिए अल्लाह इनको कबूल करे। तो अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद हबीब जो जामिया इस्लामिया लुटन में ज़ेर तालीम हैं। अल्लाह करे कि ये कलियां खिलें, फूल बने और आने वाली नस्लों के लिए ये कुछ काम कर सके। हमारी यही दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लि अलैहि। You know, the 10th of Muharram, Ashura, is fast approaching us. And it is the day in which Imam Hussain radiyallahu anhu gave his life for the sake of Islam. You know, during Imam Hussein's time, he was living in a time of great fitna, in a time where the likes of Yazid had permitted the consumption of alcohol, of riba, of incest, so marriage between brothers and sisters, of fornication and adultery. And it got to such a point where regularly offering salah was also abandoned. We also live in a time of great fitna, trials and tribulations surrounding us, where some individuals go so far to deeming acts such as homosexuality as permissible, completely changing the perception of Islam. And yet today we talk and cry about the oppression happening in the lands of Palestine and Kashmir and all other various Muslim lands. Yet we fail to do anything. We fail to take heed from the martyrdom of Imam Hussain in Karbala, because we just get stuck in the events, the historic events that occurred, but we fail to implement anything. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala states, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Indeed, Allah will not change the condition of a nation unless they change what is in themselves. And in Tafsir ibn Kathir, it mentions that Allah revealed to one of the prophets from Bani Israel that, say to your nation, every people of the village or a house who used to obey Allah but then changed to disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala will take away from them what they like and exchange it with what they dislike. You know, back in the days, Muslims used to have everything. They used to enjoy everything. They used to have what they like. Look at when the empires of the Muslims were around, where the likes of the Ottoman Caliphate, the Mamluk Caliphate, the Mughal Sultanate. In fact, the Mughal Sultanate had around 25% of the entire world's GDP. Muslims used to excel in economy, in business, in education and military. Why? Because they implemented Islam how it should have been implemented. And that was all thanks to the likes of Imam al-Hussain and his martyrdom and his sacrifice. Why has it changed today? Why? Because we fail to implement Islam how it must be implemented. You know, today in the modern world, you see Muslim youngsters, they engage in the consumption of drugs, of alcohol, fornication,
and adultery. They have this new liberal Western mindset, the mindset of the kuffar. This is why we have now been left behind, why we have no Muslim leader upon our shoulders, upon our heads to protect us, and why we are so divided. And I'd like to draw your attention to an incident that happened during the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when the Muslims returned from victorious from a battle, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "We are departing from a lesser jihad to go towards a greater one." And to the companion's surprise, they asked, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is this greater jihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained, the jihad of one's nafs, oneself. And today, Muslims, they give over to their desires. They don't fight back anymore. They give over to the whispers of the shaitan. And the reality is that there will be no free Palestine or free Kashmir without jihad. And to think that you will defeat an enemy with the military backing of the UN and others is just a delusion, it's just a dream. And the Ummah must stop this disease of nationalism. Nationalism is something that the colonials had put in place so they could divide and conquer. How is the Muslim borders being formed today? By the ink of the colonialist, Never in the history of Islam had this happened. Prior to these colonialists, the borders of Islam, they were drawn by the blood of a martyr, not the ink of someone else. And this is why we must return to the sunnah of jihad for the cause of the ummah globally, under the ruling of a single body by the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And as the old saying goes, divided we fall and united we stand. This is one of the great lessons we learn from the Karbala of the martyrdom of Imam Hussain radiallahu anhu. The importance of jihad and the importance of unity. Nationalism is not something to be proud of. It is the infection that grows within the spine of the ummah and eats away the fabric of it, allowing us to reach such pitiful states that we are in today. May Allah subhanahu wa ta'ala help us realize the true sacrifice of Imam al-Hussain. May Allah subhanahu wa ta'ala protect the believers and send His assistance from the unseen to allow us to be from those who walk upon His path of righteousness. أقول قولي واستغفر الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. अब मैं अगले नात खान इस हमारी मस्जिद की मुदर्रिस भी हैं जनाब हाफिज मोहम्मद इस्माइल यासीन, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ उनकी तशरीफ लाएं और मनक़बत पेश करें। बात चले गए माशाअल्लाह। अब जिस बाबरकत इमाम नौजवान खतीब जनाब हजरत अल्लामा इमामुद्दीन इकबाल, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो इंग्लिश में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अल्लामा इमामुद्दीन इकबाल साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, शुहदाए करबला। आज ये नौजवान खतीब हैं और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए वक्तन फवक्तन सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर को नारे बुलंद किया करें ताकि नौजवानों की हौसला अफजाई हो सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला नुजूमिल हुदा अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तु'तिल मुल्का मिम्मन तशा
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آمنت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله. My beloved shuyukh, my noble elders, my respected brothers and youngsters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, as we know today, we are honoring and commemorating a very important event. An event which by far is one amongst the greatest of tragedies of this ummah, of our Islamic history. And we know so many lessons can be acquired from this event. And as Allama Sahib mentioned in the English speech before, it is important that we act upon the lessons that we acquire from this event. But the question I have then, because this takes place, this event, with this commemoration we do, takes place once a year. Every year we always remember this event that took place in the month of Muharram. But why is it that we still don't take it in? Why is it that we still don't act upon the lessons that Imam Hussain radiallahu ta'ala an taught us? Numerous possible reasons. But the simple one that comes to mind that may be the reason is we don't truly appreciate and acknowledge what the importance of his sacrifice was. So in order to understand that, inshallah, today in the brief time that I have, we will try and understand why this event was so important. And especially for the youngsters. Fair enough, those of us who are 18 plus, we may have put the pieces of the puzzle together. So we may have an understanding, a general timeline of the events. But for the youngsters, it's so important that you understand, we understand, why this sacrifice wasn't anything small, why we commemorate and honor this sacrifice of Imam Hussain every single year, and importantly, why we need to apply each and every one of the lessons that he taught us in our day-to-day lives. So to begin with, due to the time, I'll just keep it short. That out of the individuals we need to pay attention to, we simply need to pay attention to Imam Hussain radiallahu ta'ala, who he was. For he was not a small individual. He was not a minor individual. This individual, Sayyidina Imam Hussain, his noble father was none other than the lion of Allah Ta'ala. Sayyidina Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, Karramallahu wajhahul Kareem. Imagine that as your father. Then, just when you think that's amazing in itself, his noble mother was none other than Sayyidatul Nisa, Sayyidah Fatimah al-Zahra, radiallahu ta'ala anha. And who was she? She was none other than the daughter of our beloved Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. So just imagine that. You have these two individuals as your noble parents, two of the greatest companions that will ever live. And then, like I said, Sayyidah Fatimah was the daughter of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So that means that Sayyidina Imam Hussain, his grandfather was none other than the best of creation, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So just looking at the lineage, just looking at those three individuals, just looking at who the Sayyidina Imam Hussain was connected to, that in itself should put you in the mind of you, the youngsters, and make it clear that this wasn't a small individual. This was a special person. To have a father and mother like that, and to have a grandfather who is our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is nothing small. And to further highlight, to further emphasize how important him, radiallahu ta'ala an, Imam Hussain radiallahu ta'ala an, and his noble brother Imam Hassan radiallahu ta'ala an, and his noble parents were and are, we don't need to go any further than look at the praise of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. For our Rasul sallallahu alaihi wasallam himself said that whoever loves me and loves these two boys, Imam Hassan and Hussain, and loves their noble parents, then he will be with me on the day of judgment. Subhanallah. What more do we need? Youngsters, listen, what more do we need? Kids, what do we need? We want to be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment, do we not? And he's given us the answer. He's given us one of the many ways in which we can be with him on the day of judgment. He's told us that love Imam Hussain, love Imam Hassan, love Sayyidina Ali, love Sayyidah Fatima, and you will be with me on the day of judgment. The Prophet ﷺ has told us. And in order to warn us about the severity of not loving them, Rasulullah ﷺ has also told us. He ﷺ said that whoever opposes you, O Ali, O Fatima, whoever opposes you or the Imam Hassan and Hussain, I oppose them. Imagine that. We don't want that, do we? We don't want our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, who will intercede for us on that day, to be opposing us. But then he also sallallahu alaihi wasallam said, whoever is peaceful to them, I will be peaceful to them.
That is the value, that is the importance of the Ahlul Bayt, that is the importance of Sayyidina Imam Hussain, Sayyidina Imam Hassan, Sayyidina Ali, and Sayyidina Fatima, Ridwanullahi alayhim ajma'een. Now that we understand him, now we understand and truly appreciate who Imam Hussain was, now we can understand the event. And although the event is very detailed, and I advise each and every one, especially the youngsters, we need to become a people of reading, so therefore, and return to it like our ancestors, they would always read. So come to me and I'll tell you which books you can sit down and read in your own time. Because this event deserves more than a few minutes of speaking. But in short, I'll keep it brief. What actually led to the martyrdom of Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu? Well, there was an individual, a wretched individual known as Yazid. And Yazid, he wanted all the power. He wanted to rule the kingdom, all of the Islamic empire. But he wasn't the rightful heir. He thought of himself as the rightful heir, because he was the son of none other than Sayyidina Amirul Mu'mineen Muawiyah, but he was the complete opposite of our beloved leader Sayyidina Muawiyah. He was nothing like him. This individual Yazid was so cruel, just as the Lama Sahib mentioned. He brought into practice the things Allah Ta'ala had prohibited. That tells you how wretched he was. That's how bad this individual was. That he would go against Allah Ta'ala whilst being the ruler of the Muslims. It just doesn't make sense. So for that reason, on a religious level, that is why Imam Hussain opposed him, and rightfully. Why wouldn't he? At the time, he was the leader, he was the eldest of the Ahlul Bayt amongst them. Imam Hassan had passed away by this time, so he had to set the standard. He was following the footsteps of none other than his grandfather, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when someone who didn't deserve to be in rule was in power, he needed to set the standard and show people that in the face of oppression, you don't give in. You don't give in your deen. As Ulama Ustaz have said, that you don't give in to, you don't allow oppression to ruin your good deeds. You don't leave your namaz, you don't leave anything. You still stick to Islam. That is the beauty of Islam. Because success will come as long as you stick to your Islam. And Sayyidina Imam Hussain demonstrated that. So as a result of this ruler, Yazid, trying to have all the power, he wanted, of course, Imam Hussain to approve. Because if Imam Hussain doesn't approve, the leader of the Ahlul Bayt at the time, if he doesn't approve, what chance have I got of the Muslims accepting me? And that's what eventually, after a long situation that occurred in Kufa, eventually it led to the plains of Karbala. That is where Imam Hussain had left Makkah Shareef. He had migrated from Medina Shareef to Makkah Shareef, and to avoid any form of bloodshed happening in the resting place of his beloved grandfather, sallallahu alayhi wa sallam. But then, of course, he didn't want any bloodshed or any harm to happen in Makkah Shareef either, so he was making his way to Kufa. But that's when Yazid's forces surrounded Sayyidina Imam Hussain and stopped him from going to Kufa, but at the same time stopped him from going back to Medina Shareef or Makkah Shareef. So they were stuck. And all it was Imam Hussain and 82 different numbers. There was just his family members with him, and then other Ahlul Bayt, and there was some followers who were capable of fighting. That's it. Because he wasn't planning on conquering or causing any harm, he just wanted to go somewhere safe. So Imam Hussain was put into this situation. Yazid's forces surrounded Imam Hussain, and until he accepted Yazid, they weren't allowed to leave. And that again highlights how cruel Yazid was, that he said to the people that he had sent that if he doesn't accept, then he's not going anywhere. This was the beloved, this was the grandson of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. This man who wants to be the ruler of the Muslims had this to say about him. So that's what happened. So it led to the plains of Karbala, and there Sayyidina Imam Hussain on the 2nd of Muharram, alongside all of his family, his own children, his nephews, the children of Imam Hassan were with him. They were all there, stranded in the middle of Karbala, nowhere to go. And of course the enemy trying to make them suffer. They caused them to starve, caused them to have no water, no drink, nothing. And they had to go through this from the 2nd of Muharram all the way to the 7th of Muharram. But did that stop? Did that waver Imam Hussain? No, of course not. Imam Hussain, following the footsteps of the beloved Rasul of his beloved grandfather sallallahu alaihi wasallam, stood firm and demonstrate, just like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we look at the Seerah, there were so many situations. For example, the Battle of Uhud. For example, other battles where when all the Muslims may have lost hope, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood firm. And similarly, he followed that sunnah, and he stood firm in the eyes of this oppression.
And then when all the followers watched him, when all the people that followed him, his family, the Ahlul Bayt, the kids, all of them looked at their father or their uncle or whoever, Imam Hussain, when they saw him stand up against his oppression and not waver, even though they've been suffering, that of course motivated them. To such a point that then when the enemy, when they on the 10th of Muharram wanted to fight these individuals, they had no shame. And even Imam Hussain reminded them, subhanAllah, Imam Hussain reminded them who he was. He reminded them clearly that, do you not know whose grandson I am? Do you not know whose nephew I am? Do you not know who my father was, my mother was? He reminded them, but these individuals had no shame whatsoever, and they still caused the martyrdom of all of the followers of Imam Hussain that were with him. They caused the martyrdom of numerous Ahlul Bayt, even his own children, Sayyidina Ali Askar radiallahu anhu, Sayyidina Ali Akbar radiallahu anhu, and so many Ahlul Bayt were killed, just martyred because of these individuals. But then the time came around on the 10th of Muharram, close to Jumu'ah time, when Sayyidina Imam Hussain knew, now was my moment. Now was the time Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had been aware of, had foretold. And they came towards Jumu'ah time. And Sayyidina Imam Hussain returned back to his tent. He consoled his wife. He consoled his noble sister. He consoled his beloved children. So young they were, 7. One of his daughters was only 7. And she had to witness her father carry out this historical act. So he left, of course, tears going down his eyes, and he went into the battlefield. But even then, subhanAllah, he had the ru'ab. He just like, as we're told, the ulama say, the companions say, that he was just like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So just like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever he walked into the battlefield, the enemy was shaken. Similarly, even though all of these people, 22,000 this was, had killed and martyred all of the Ahlul Bayt, had martyred all of the followers of Imam Hussain, when they saw Imam Hussain, the leader, they were scared to even touch him. That's how much fear that he instilled into the opposition. But eventually, because these people had no shame, eventually when they started to attack him, Imam Hussain continued to fight. Even in that, by himself, 22,000, imagine that he still continued to fight for the sake of Islam. And just when his final breath was coming to an end, as Hafiz has mentioned, even in his final breath, he still pursued the namaz. He still knew the timing of namaz and wanted to show Allah Ta'ala he is still obedient. So he went down to the ground, but wasn't out of weakness, but rather out of prostration to Allah Ta'ala. That's how he left this dunya. He left this dunya showing us one of the most important lessons which each and every one of us needs to take on board. And what is that? There's so many lessons we could learn. But one of the biggest lessons, especially for the youngsters here, that we need to take, obedience to Allah Ta'ala is the only way of success. The moment you leave Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, what chance of success do we really have? And that is reflected in the verse I recited. Allah Ta'ala says in that verse that Allah Ta'ala is the one who gives kingdomship. He decides who has power, He decides who doesn't have power. But at the same time, He decides who has respect, He decides who doesn't have respect. And that is seen here in this scenario. That Yazid, yes, he had the power, he had all the kingdom, he ruled, he believed to rule all of the Muslim world. But today, what do we remember him as? Do we respect him? Of course not. We see him, his name is disgraced, his name is rightly so humiliated. No one dares to even have his name. That's how despicable this individual was. So he may have had the kingdom, but he had no izzat. Allah Ta'ala didn't give him the izzat. But then look at Sayyidina Imam Hussain. Imam Hussain didn't have the kingdom. He wasn't the ruler. He didn't look to be the ruler. But he had because he was obedient to Allah Ta'ala, because he stuck to his namaz, because he stuck to what Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had taught, today and until the Day of Judgment, we remember him. His name is honored. His name is respected. Anyone and everyone wants to be called Hussain. Everyone wants to, and like the Manqabat that have been mentioned, so much respect and love for Sayyidina Imam Hussain, which Yazid would never get. And that is a testimony to the ayat of the Quran that Allah Ta'ala mentioned, that He decides who gets respect and who doesn't. So I pray to Allah Ta'ala that He gives tawfiq to act upon the good of what I have said. Any ill, any bad, any errors come from me. I seek forgiveness, and any good comes from Allah Ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر سبحان اللہ. مزید یہ تھے ہمارے نوجوان سکالر مسجد ہزا کے امام علامہ امادالدین اقبال صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بولے آمین. جزاکم اللہ خیرہ. حضرت علامہ قاری محمد صفت شہزاد صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں
اور اپنی حاضری بارگاہ حسین میں پیش کریں۔ حضرت علامہ قاری محمد صفوت شہزاد صاحب ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں ذکر اہل بیت کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا ہے۔ جو حضور کی آل پاک کا ذکر نہیں کرتے، جو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ جو اہل بیت سے دور ہیں، پھر آپ سمجھ لیں وہ کون ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ مختصر ہے، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور چونکہ فیضان مدینہ کے اندر بھی پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی حاضری دینی ہے۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاضری پیش کی ہے، اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، مل کر شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے،
اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، سب کہہ دو یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اس گھر کے فرد وہ جب تشریف لائیں گے تو اپنے گھر کی بات خود بتائیں گے اور اہل گھرانے کی کا تذکرہ خود کریں گے۔ میری مراد حضرت حافظ قاری علامہ سید اسد علی شاہ صاحب دامت برکات منالیہ، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب جمیل سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل بیت، زندہ باد، شہید کربلا، زندہ باد، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے محترم دل کے قریب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری منیر احمد صاحب نقشبندی مجددی کرم فرما ہے، شفقت کرتے ہیں، اللہ ان کے علم و فضل میں برکت عطا۔ ہمارے نوجوان اسکالر حضرت علامہ امامدین اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اس مسجد کے لیے قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، 9 محرم کی شام ہے، امام عالی مقام اپنے خیمے کے ساتھ تلوار لگا کر بیٹھے ہیں، باہر سے شور کی آواز آتی ہے اور سیدہ بی بی پاک آ کے عرض کرتی ہیں کہ باہر سے شور آ رہا ہے، لگتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہونے کو ہے، 9 محرم کی سپہر کا وقت ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو اپائنٹ کیا، فرمایا جا کے ان کے ساتھ گفت و شنید کرو۔ حضرت عباس نے
علمدار نے جا کے ان سے بات چیت کی. حضرت امام علی مقام نے کہا کہ ان سے ایک رات کی مہلت لے لو, ایک رات کی مہلت لے لو. آپ نے جا کے گفت و شنید کی, رات کی مہلت لے لی. مغرب کی نماز, اس کے بعد ذکر و اذکار ہوا. عشاء کی نماز سے پہلے بی بی پاک آپ کے پاس آئیں, اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ کہاں ہم مدینے میں تھے, کہاں آج غریب الوطنی ہے, دشمن ہم پر حملہ آور ہونے کو ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے. تو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سیدہ کو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں سید دو عالم حضور تاجدار کائنات کی مجھے زیارت ہوئی ہے, اور حضور تاجدار کائنات نے مجھے فرمایا ہے اے حسین یہ کربلا تیری شہادت کا سفر ہے. لجپال گھرانہ ہے. عشاء کی نماز پڑھی, آپ نے فرمایا سارے چراغ گل کر دیے. یہ وہ گھر ہے جو کسی کو شرمسار نہیں کرتا, یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کو نادم نہیں کرتا. یہ وہ گھرانہ ہے, یمن سے عدی بن حاتم طائی کی بیٹی, انہوں نے بغاوت کی تھی, اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا تھا. دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہے کہ جو اپنی اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے دے؟ انہوں نے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا, بغاوت کی. جب وہ گرفتار کر کے حضور کے دربار میں لائے گئے تو عدی بن حاتم طائی کی جو بیٹی تھی, طویل سفر تھا, اس کی چادر پھٹ گئی. محمد عربی نے اپنی کالی کملی کی چادر اس دشمن بیٹی کے سر کے اوپر رکھ کے کائنات کو بتا دیا کہ ہم محمد کے گھر والے اس طرح دشمن کی بیٹی کا بے احترام کرتے ہیں. یہ کردار ہے, یہ وہ خاندان ہے جو کسی کی عزت کو بے آبرو نہیں کرتے, نادم نہیں کرتے. لیکن اسی خاندان کی بہو بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگنے والی, ان کی چادریں اتاری جانے والی. 9 محرم آپ نے فرمایا سارے چراغ گل کر دو, میرے کسی ساتھی, میرے کسی صاحب کو شرمندگی نہ ہو, شرمساری نہ ہو. جب چراغ گل کر دیے گئے آپ نے فرمایا میرے صاحبوں, میرے دوستوں, تم سب سے حسین راضی, حسین کا خدا راضی. دشمن کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, وہ صرف آل رسول کے خون کے پیاسے, انہیں صرف حسین کا خون چاہیے. میں تمہیں معاف کرتا ہوں, تمہیں اجازت دیتا ہوں, جاؤ, چلے جاؤ. میں نے چراغ گل کر دیے ہیں کہ کہیں تم میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نادم اور شرمسار نہ ہو جاؤ. اندھیرے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کون جا رہا ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا اے حسین آج تو ہم چلے جائیں گے. میدان حشر میں مدینے کے تاجدار کو کیا منہ دکھائیں گے, آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھائیں گے. کوئی ایک بھی ساتھی جانے پہ تیار نہ ہوا, کوئی ایک بھی ساتھی. آپ نے ایک فرمایا دشمن کمینہ ہے, دشمن کمینہ ہے, بے اصول ہے, بے حمیت ہے. خیموں کے باہر آگ لگا دو تاکہ ہمیں ان کی نقل و حمل کا پتہ چلتا رہے, ہمیں پتہ چلتا رہے کہ وہ کہیں رات کے وقت شب خون تو نہیں مارنے والے, کیونکہ وہ بے حمیت ہے, بے غیرت ہے, بے اصول ہے, کمینے ہیں جنہیں اپنے نبی کے خاندان کی بھی حیا نہیں. آگ جلا دی گئی, الاؤ. اب ان کی مینٹالٹی دیکھیں, ان کی بے ادبی دیکھیں, ان کے اندر جو گندگی ہے اس کو دیکھیں. مالک بن عروہ آتا ہے,
جب اس نے آگ لگی ہوئی دیکھی نا تو آ کے امام عالی مقام کو پکار کے کہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں یہ آگ پسند کر لی ہے، جہنم تو ہے ہی ہے، جہنم تو آپ کے لیے ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اپنے لیے آگ جلا لی ہے۔ اتنی ان کی جرت ہے، اتنی ان کی جرت ہے۔ یہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے اسے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جن کے لیے ما ینطق عن الہوا والی زبان، جس زبان سے نکلتی ہی وحی الہی ہے، انہوں نے فرما دیا ہے جنت میں جو جوان ہوں گے سب جوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدان قرب و بلا زندہ باد۔ اب وہ اتنی جرت کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا حسین صابر ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر اپنی تھوڑی سی جو طاقت اور قوت حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا آپ نے اظہار کیا۔ مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پیاس میں تھے تو آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے پاؤں کی ایڑی ماری، اللہ نے وہاں سے آب زمزم کو قیامت کی صبح تک کے لیے جاری فرما دیا۔ مجبور نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتنا فرمایا آپ نے اور کچھ نہیں کہا، کوئی بد دعا نہیں دی، کچھ نہیں کی۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب اتنا کہا نا تو وہ اپنے نخرے میں کبھی گھوڑا ادھر دوڑاتا ہے کبھی ادھر دوڑاتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، طاقت کا ایک نخرہ ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، انسان مست ہوتا ہے۔ اب وہ اس نشے میں، اس مستی میں، اس نخرے میں گھوڑا کبھی ادھر دوڑاتا ہے کبھی ادھر دوڑاتا ہے۔ اچانک جب جناب امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا نا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، وہ گھوڑا بھدکا نا، اس نے اس کو پٹخ کے نیچے مارا اور اس کا جو پاؤں والا اس کے رکاب پہ پھنس گیا۔ اب وہ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہے، کبھی ادھر لے کے جاتا ہے کبھی ادھر لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ گھوڑا اسے گھسیٹ کے ذلت کے ساتھ اس جلتی ہوئی آگ کے الو میں لے جاتا ہے، وہیں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ چاہتے تو سب کے سب کو اسی طرح دنیا میں آگ میں جلا دیتے، چاہتے تو آپ نے اظہار فرمایا اپنی کرامت کا، یہ نہیں فرمایا کہ آگے سے جلا دے، نہیں فرمایا، اتنا فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، آگ میں جل کے بھسم ہو گیا۔ اگر امام علی مقام اپنی آل کی حضور کا خاندان اپنی قربانی نہ دیتا، آج فلسطین کے مظلوموں کے دل پہ کون مرہم رکھتا، ان کے لیے کون رول ماڈل ہوتا۔ آج وہ ماں جس نے اپنے 6 مہینے کے معصوم کا جنازہ تیار رکھا ہے، اس کے دل کو کہاں سے صبر ملتا؟ اس کے دل کو صبر سیدنا علی اثر کے لاشے سے ملتا۔ آج خیمے والوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، سیدہ شہربانوں نے کہا، سیدہ زینب نے کہا، سید ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، سید علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، 6 ماہ کا معصوم ہے، آپ انہیں لے جائیں، اتمام حجت ہو جائے گی۔ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 6 ماہ کے معصوم بھی خیمے میں موجود ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو لے کے گئے ہیں، پانی نہیں ہے، حلق خشک ہے، اور 6 ماہ کا معصوم پھول کیا ہوتا ہے جس کو نہ دودھ ملے، نہ پانی ملے، نہ خوراک ملے۔ آپ دشمنوں کے سامنے لے جا کے آپ نے فرمایا اے فوجیوں، جانتے ہو یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر چاہو تو خود اسے لے جا کے پانی پلا کے مجھے واپس کر دو۔ اللہ، کیسے شکی القلب تھے، نبی کے خاندان کے دشمن تھے، دنیا والوں سے یہی گھر نہیں دیکھا جاتا، اس گھر سے کیا دشمنی ہے۔ حرملہ نے، اس بدبخت نے ایک تیر چلایا، حضرت سیدنا علی اصغر کے حلقوم میں لگا، حلقوم سے لگ کے
حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے اس چلو میں حضرت علی اصغر کا جو تھوڑا سا خون نکلا نا وہ اس میں ڈالا. کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی, کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی بے صبری نہیں کی. وہ تھوڑا سا خون لے کے میں آسمان کی طرف اچھال کے بس اتنا اوپر دیکھا کہ عرش آ گیا. دیکھنا ہے نا پھر میرے مالک تو دیکھ رہا ہے نا. اور پھر اتنی سی بات کی, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم حسین کامیاب ہو گیا. بس اتنی سی بات کی. آج یہ قربانیاں ٹال سکتی تھیں لیکن کشمیر کے شہداء کے دل کو دلاسا کہاں سے ملتا. جس ماں کا جوان بچہ شہید کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, دنیا کے کسی خطے میں ہو, آگ و آہن کی بارش ہو, ظلم شہید کر دیا جائے, گھروں کے گھر اجاڑ دیے جائیں, ان کے دل کو سکون کہاں سے نصیب ہو. ان کے لیے صبر کا سب سے بڑا سبق امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے. سیدنا علی اکبر وہ شیر دلیر, یہ علماء بیٹھے پوچھیں ان سے, ان کو شبیہ رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شبیہ رسول. کہ جب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے آقا کی یاد ستاتی ہے, حضور کے چہرہ والضحیٰ دیکھنا چاہتے ہیں, حضور کی زلف واللیل دیکھنا چاہتے ہیں, حضور کی یاد میں تڑپتے ہیں, حضور کی یاد میں پھڑکتے ہیں, حضور کو یاد کرتے ہیں نا. صحابہ تو سچے عاشق تھے, ہماری طرح کوئی حلوہ کھانے والے عاشق تھوڑے تھے. جب تڑپتے ہیں حضور کی یاد میں پھڑکتے ہیں اور سرکار کا چہرہ نظر نہیں آتا تو اہل بیت کے گھر کے باہر چلے جاتے, کیونکہ سیدنا علی اکبر کے چہرے میں انہیں حضور کے چہرے والضحیٰ کا پرتو نظر آتا. حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے, حضور کی تصویر ہے, ریزیمبلنس ہے حضور کے ساتھ ان کی. وہ سیدنا علی اکبر وہ بھی قربان کر دیا, سیدنا علی اصغر بھی قربان کر دیا. اور جب باری آئی امام قاسم کی, اللہ, یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے جب وہ اجازت لینے آئے فرمایا قاسم نہ کر, تجھے اجازت دینا مجھ سے برداشت نہ ہوگا, تو میرے حسن کی نشانی, تیرے اندر تو مجھے امام حسن کی تصویر جھلکتی نظر آتی, تجھے تو میں اجازت کس طرح دوں, تو میرے گھر کا سہرا ہے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے. جس وقت حضرت امام قاسم, میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت امام قاسم نکلے نا تو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ میں, وہ کہتا ہے کہ جس وقت امام قاسم حضور امام حسین کے بھتیجے ہیں, امام حسن کے شہزادے ہیں, بیٹے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حمید بن مسلم کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب حضرت امام قاسم آئے نا, دیکھنا دشمن کیا کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ امام قاسم آئے کئی دنوں کے بھوکے, کئی دنوں کے پیاسے, ریگستان میں مسافر غریب الوطن, نہ کھایا نہ پیا. کہتے ہیں جب آئے نا, جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو اس طرح لگا آسمان سے چاند اتر کے کربلا کی ریگستان میں آ گیا. کہتے ہیں امام قاسم کو, یہ دشمن کہہ رہا ہے, دشمن کی گواہی ہے, گھر والوں کی گواہی نہیں ہے, دشمن کہہ رہا ہے. حمید بن مسلم راوی ہے, وہ کہتا ہے گواہ ہے موقع کا, وقوع کا. وہ کہتا ہے کہ جب قاسم آئے نا تو میں نے انہیں دیکھا تو ان کے چہرے پہ جو نور تھا, ان کے چہرے پہ جو روب تھا, ان کے چہرے پہ جو حسن تھا, ان کے چہرے پہ جو روشنی تھی, مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے اتر کے چاند زمین پر کربلا کے ریگستان میں آ گئے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا جانتے نہیں, یہ محمد عربی کے گھر والے. وقت مختصر ہے دوستو, اللہ تعالیٰ کربلا شریف کے یہ ایک دو باتیں عرض کر سکا. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر توفیق دے, کبھی موقع ملے, میں اپنی مسجد ہماری جو انتظامیہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
حضرت علامہ قاری منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے اس طرح ہوتا تھا، اپنے قاری صفت شہزاد صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے نا، آپ جو پرانے بزرگ ہیں کراچی میں، حضرت مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری کربلا پڑھا کر، وہ کیسے آج بھی موجود ہیں. موقع مل سکے میں انتظامیہ کو ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال 10 محرم پورے 10 دن کا پروگرام ہو، پوری کربلا بیان ہو، شک بیٹھنے والے 10 ہی لوگ ہوں یا 5 ہوں یا 1 ہو، کم از کم زندگی میں 1 دفعہ ہم کربلا سن لیں، پڑھ لیں، بیان کر لیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ کربلا کا پورا واقعہ ہے کیا. اہل بیت کا ذکر کرنے سے بندہ بدعقیدہ نہیں ہوتا، صحابہ کا بغض رکھنے سے بندہ بدعقیدہ ہوتا. یہ بات رکھ، حضور کی آل سے جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے. حضور کی آل کی محبت سے بندہ بدعقیدہ نہیں ہوتا، اور اس سے نہ پریشان ہوا کریں. حضور کے صحابہ کے بغض کی وجہ سے بندہ راندہ انترزگاہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں آل رسول کی محبت عطا فرمائے. میں مائے قاری منیر صاحب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مجھے اگر جاوید بھائی اجازت ہو جائے تاکہ وہاں پہ بھی تھوڑی شرکت ہو جائے. میں شکر گزار ہوں بھائی جاوید صاحب کا، حاجی سلمان صاحب کا، بھائی ناظم صاحب. انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ہماری مسجد کی انتظامیہ، ہمارے اہل محبت، اہل دوست جنہوں نے لنگر شریف میں حصہ لیا، جو علماء تشریف فرما رہے، ہمارے ائمہ تشریف فرما رہے، سب کو اجر عظیم نصیب. آمین آمین. اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں نے 10 قرآن شریف اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، شہیدان دشت کربلا کی بارگاہ میں سارا تحفہ پیش کر دے. اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وسیلہ جس تمام انبیاء کرام، خصوصاً شہیدان دشت کربلا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان جوانوں کے خاندانوں کے مرحومین ہمارے اس مسجد کے نمازوں کے دعا میں ہمارے خاندانوں کے تمام مرحومین کو پہنچا کر اللہ سب کے درجات میں بلندیاں نصیب ہو. ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب ہو، اور اہل بیت کی وہ والی محبت ہو کہ جس کے ساتھ نبی پاک کے سارے صحابہ کا سچا ادب اور غلامی کا. حسین حسین کرتے ہماری زندگی گزرے، حسین حسین کرتے ہمیں موت آئے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی و قبول منع و دست دامان آل رسول برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام شمع بزم ہدایت پیلا، سلام شمع بزم ہدایت پیلا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے خنجر جلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام سبز گنبد کی مکی، السلام رحمت للعالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد
محمد وآله وصحبه اجمعین. اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین جن جن احباب نے دعوت اس میں حصہ لیا، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، لنگر شریف میں حصہ لیا، انتظامیہ مسجد نے جو کچھ بھی کاوشیں کی، سب کو اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین شہداء کربلا کے صدقے میں اہل اسلام کے اور مسلمانوں کی خیر فرما. مسلمانوں کو مصائب اور آلام، ذلت اور خواری سے نکال کر عظمت عطا فرما، عروج عطا فرما. اور شہداء کربلا کے صدقے میں مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، یگانگت عطا فرما، اخوت عطا فرما. یہ الہ العالمین شہداء کربلا کی قربانیوں کا واسطہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما. الہ العالمین اس دیار غیر میں بسنے والے ہم مسلمان جتنے بھی ہیں، ہمارے آنے والی ہماری نسلیں، ہمیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. ان مساجد کو تا قیامت یا الہ العالمین قائم دائم فرما اور آباد کرنے کی توفیقات عطا فرما. جو لوگ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے گھروں کو شاد اور آباد فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.